آج ہم کریں گے سورہ فجر کی ترجمہ اور تفسیر، اور اس میں آپ کو وہ تفصیل بتاؤں گی جو کہ ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں کل 30 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ 10 راتیں ذوالحج کی 10 راتیں ہیں، جبکہ بعض نے اسے محرم کی 10 راتیں بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال اقوال مختلف ہیں، لیکن جو زیادہ قوی قول ہے وہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں۔ یہ بہت فضیلت والے راتیں اور دن ہیں، اور ان میں روزہ رکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر قسم یاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں ارشاد فرمایا، اور جفت اور طاق کی قسم۔ جفت سے مراد ایون، یعنی ایسا نمبر جو کہ 2 پہ تقسیم ہو جائے، اور طاق سے مراد آڈ، یعنی ایسا نمبر جو 2 پہ تقسیم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگتی ہے یعنی ڈھلتی ہے، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی۔ یعنی غور و تفکر کرو کہ اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کر کے عقل مندوں کے لیے کیوں قسمیں یاد فرمائی۔ تو یہ ساری قسمیں ہیں، اور جس مقصد کے لیے قسم کھائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں جواب قسم، اور وہ یہ ہے کہ کافروں کو ضرور عذاب دیا جائے گا، جس کا آگے اللہ تعالیٰ آیات میں ذکر فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا معاملہ کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے۔ قوم عاد عاد ارم کہلاتے تھے۔ یہاں کفار قریش کو بتانا مقصود ہے کہ تم نے سن رکھا ہے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ بہت ہی تندرست و توانا، اونچے، لمبے، چوڑے، طاقتور تھے، لیکن عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں انہیں سمجھانا مقصود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی اسی طرح بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ طویل قامت والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ قوم عاد کیسی تھی، انتہائی زبردست قوم، لیکن عذاب الہی سے ہلاک ہو گئی۔ اور اسی قوم سے شداد نامی بادشاہ تھا، جس نے مصنوعی جنت تعمیر کروائی تھی، اور اس زمانے کے تمام بادشاہ اس کے مطیع ہو گئے تھے۔ احادیث میں اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب کچھ نیک لوگوں نے تبلیغ دین کی اور اسے بتایا کہ اگر تم نیک عمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، تو اس نے پوچھا مجھے جنت کی صفات بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے محلات ہوں گے، حوریں ہوں گی، خدمت گزار بچے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں، میں تو اس دنیا میں جنت بناؤں گا۔ تو اس نے سینکڑوں میل کی جگہ پر جنت کو تعمیر کروانا شروع کر دیا، اور دنیا بھر سے سونے، چاندی، جواہرات کو اس جگہ پر جمع کیا، اور جہاں تک اس کی دسترس تھی اس نے خوبصورت حوریں وہاں پر مقرر کی، اور اسی طرح بچوں کو بلوایا اور وہاں پہ ان کو خدمت گزار رکھا۔ اب جب نقلی جنت تیار ہو گئی تو اس نے وہاں سے اپنے محل سے نکلا اور اس کا دورہ کرنے کے لیے، تو ابھی 1 میل کا فاصلہ باقی تھا اس جنت میں داخل ہونے کے لیے، تو اللہ نے ان لوگوں پر عذاب نازل فرمایا اور وہ وہیں پر ہلاک و برباد ہو گئے، اور وہ اپنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اتنی بڑی جنت کو اللہ نے آنکھوں سے پوشیدہ فرما دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا راز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چھوٹے قد کا شخص ہوگا جس کی آئی بروز کے پاس ایک تل ہوگا، فقط وہ شخص اس جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن کالبہ صحرائے عدن میں اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کو تلاش کر رہے تھے کہ وہ اس جنت میں داخل ہو گئے۔ وہ جب ادھر داخل ہوئے تو وہ بہت حیرت زدہ ہوئے کہ یہ کون سا مقام ہے۔ وہ بہت گھومے پھرے، لیکن چونکہ واپس جانا تھا تو انہوں نے علامت کے طور پہ وہاں سے کچھ ہیرے جواہرات اپنے ساتھ لے لیے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ مقام بھی انہیں بھلا دیا گیا۔ یہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن کالبہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سارا معاملہ بتایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قابل احبار رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا تھا۔
تو آپ نے عبداللہ بن قلبہ کو بلایا اور انہوں کو دکھایا کہ کیا یہ وہ شخص ہیں؟ تو حضرت قابل احبار رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جو میرے نبی نے فرمایا تھا اسی کے مطابق یہ شخص وہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا راز ہے جو کہ اللہ نے آنکھوں سے پوشیدہ فرما دیا ہے، اور یقیناً قیامت کے روز سب کچھ باہر آ ہی جائے گا۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور سمود جنہوں نے وادی قرہ میں پتھر کی چٹانیں کاٹی اور فرعون کے وہ سخت سزائیں دیتا تھا۔ فرعون کو کیلوں والا کہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ سزا دیتا تھا تو ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھکوا کے لکڑی کے تنے کے ساتھ بالکل چپکا دیتا تھا۔ آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا ایک کوڑا باقوت مارا۔ باقوت کوڑا مارا یعنی ایسا عذاب نازل کیا کہ عاد، سمود اور فرعون سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں ہے، پس بہرحال انسان جب اس کا رب اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے کہ وہ اسے تعظیم اور نعمت عطا فرمائے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت عطا فرمائی۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور ہمیں بھی بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہے ہیں اور اس آیت کی روشنی پہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور بہرحال جب اللہ اسے آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ان دو آیت میں اللہ آزمائش بیان فرما رہا ہے، اور اگر ہم غور و تفکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نعمت دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے، اور جب تنگی آتی ہے تو اس میں بھی انسان کو آزماتا ہے۔ اور جب تنگی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تنگی آئے تو وہ ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے منہ سے ایسے کلمات نکالتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز میرے ساتھ ہی کیوں کی، آخر میں ہی کیوں، جبکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسے ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب اللہ نعمت دیتا ہے، یعنی کسی کو دولت دی، کسی کو قد کاٹ دیا، کسی کو حسن عطا کیا، کسی کو مردانہ وجاہت دی، اسی طرح زنانہ حسن عطا کیا، منصب دیا، ذہانت دی، تو یہ ساری آزمائش کی چیزیں ہیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ اس آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتے ہو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایک غریب، یتیم، مسکین کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کہ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، انہیں کھانا کھلانا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں غلط ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور میراث کا مال خوب پیٹ بھر کر کھا لیتے ہو۔ یہاں کفار کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اگر ہم اسی چیز کو اپنے ماحول میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر عورتوں، بیٹیوں کو تو جائیداد میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے ہاں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کیوں نہیں ملتا، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں، تو بولیں گے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر آپ کو اسلامی قوانین ماننے پڑیں گے۔ یہاں پر تو آپ اس کو آرام سے دھکا دے کر، گالی بک کر، جائیداد سے آگ کر دیں گے، لیکن میدان محشر میں وہی لڑکی، وہی بیٹی، وہی بہن آپ کا گریبان پکڑے گی، تب نہیں آپ اس کو وہاں پہ گالی بک سکیں گے، دھکا دے سکیں گے، چپیڑ مار سکیں گے۔ وہاں پر اللہ آپ کا احتساب کرے گا۔ تو ہم اس طرح کی حرکات کر کے گناہ کبیرہ میں مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتے ہیں اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ یہ بھی کفار کی صفت ہے کہ وہ مال سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے طبعی میلان، یعنی کہ اس دنیا میں جو شخص بھی ہے اسے کچھ نہ کچھ مال سے محبت ہے، یعنی جب پیسہ آتا ہے تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ تو ایسی مال سے محبت منع نہیں ہے۔ جس مال سے محبت اللہ نے منع فرمایا ہے وہ کچھ یوں ہے، جیسے آپ مثال لے لیں کہ آپ زیادہ مال کی طلبی میں آپ کی نمازیں قضا ہونے شروع ہو جائیں، یا آپ نماز سیدھے سے پڑھیں ہی نہیں، روزہ رکھنا آپ کو بوجھ لگنے لگ جائے، یا پھر ایسا مال جس پہ آپ اللہ کا حق ادا نہ کریں، جیسے زکوٰۃ ادا نہ کریں، حج پر نہ جائیں، قربانی نہ کریں، یا پھر
آپ زیادہ مال کی ہوس میں چوری کریں، ڈاکے ڈالیں، کرپشن کریں، تو ایسے مال سے محبت اللہ نے منع فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں، ہاں کیوں نہیں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی، یعنی قیامت کے روز جب کچھ نہیں رہے گا اور زمین پاش پاش ہو جائے گی۔ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے، یعنی فرشتے صفے باندھے قیامت کے روز اتریں گے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن انسان سوچے گا مگر آج اس کے سوچنے سمجھنے کا کہاں فائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تقریباً 70,000 لگامیں جہنم کو لگائی ہوں گی اور فرشتے انہیں کھینچ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی جہنم قابو میں نہیں آئے گی۔ وہ اس دن مجرمین کے لیے بہت بےتاب ہوگی۔ تو اس وقت یہ مجرمین سوچیں گے کہ کاش ہم انبیاء اکرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کا کہاں مان لیتے، تو آج ہم اس جہنم سے بچ جاتے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آج کے دن تمہارا ندامت کرنا، احساس کرنا یا اپنی غلطی کا اقرار کرنا تمہارے لیے کچھ فائدے کا سبب نہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ نیکیاں اپنی آخرت کے لیے جمع کی ہوتی۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن اللہ جیسا یعنی کہ شدید سخت عذاب اور کوئی نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرح باندھنا کوئی نہیں باندھے گا۔ بڑی سخت قسم کی زنجیریں ہوں گی جن سے کافروں کو باندھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس زنجیر سے کافر کو باندھا جائے گا وہ 70 گز کی ہوگی، یعنی کہ اس زنجیر میں کافر کو پرو دیا جائے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس قدر سخت قسم کی زنجیر ہوگی اور اس طرح سے باندھا جائے گا کہ وہ ہل بھی نہیں سکے گا۔ لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے لیے، یعنی جو شخص ایمان لایا اور نیک اعمال کرتا رہا، اس کے لیے اللہ آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اطمینان والی جان۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کی طرف پلٹ واپس چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نفس سے مخاطب ہے۔ شریعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نفس ہی روح ہے، تو یہاں مراد ہے اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف چل ایسے کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ نفس کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ جب انسان کو اس کا نفس برائی کی دعوت دیتا ہے تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ برائی کرنے کے بعد انسان کا نفس اس کی لعنت و ملامت کرتا ہے کہ تجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نفس بہت ہی مطمئن و خوش ہوتا ہے، تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور یہاں اس نفس کی بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر تو داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا، یعنی اب اسے بشارت دی جائے گی کہ تم جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ مرتے ساتھ ہی جنت میں داخلہ صرف شہید کے لیے خاص ہے۔ اس کی روح کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھا جائے گا، لیکن حقیقتاً داخلہ قیامت کے بعد ہی ہوگا، لیکن اس کی روح آ جا سکے گی۔ باقی سب لوگ انشاءاللہ اپنی قبروں میں راحتیں پائیں گے اور جنت کی نعمتوں کے لطف اٹھائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہوں اور نیک اعمال کرتے رہیں، یا پھر اگر گنہگار بھی ہیں تو اللہ کا خصوصی کرم ان پر ہو جائے، ان کے کسی خاص عمل سے اللہ انہیں بخش دے تو وہ بھی ان نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے۔ یہ تھی سورہ فجر کی ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری ہر غلطی، کوتاہی اور گناہ کو معاف فرما دے، آمین۔